بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل کے ساتھ میں ہوں سمرین اختر۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تاجروں سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ کو وزیر یا وزیر اعلیٰ سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں، کسی اور کو شکایت نہ کریں۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے تاجروں کے اعزاز میں اظہارنامے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس سے میرا رابطہ نہ ہوتا ہو۔ اس کا مقصد آپ کے مسائل سننا اور ان کا حل نکالنا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے منگل کو پاکستان ہائی کمیشن لندن کا دورہ کیا، جہاں انہیں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان میں اربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، بلوچستان میں تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، شورام خان ترکی اور اخوان زدہ حسین شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے رابطے بڑھانے اور مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے باضابطہ بات چیت کا عمل ختم کر دیا، لیکن بیک چینل مذاکرات کے حوالے سے اپنی پارٹی قیادت کو کوئی ایسی ہدایت نہیں دی۔ عوامی سطح پر دیکھا جائے تو تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول اسٹیبلشمنٹ حکومت اعلیٰ کے پی ٹی آئی بھی بیک چینل رابطوں میں مذاکرات کی تردید کرتے ہیں، لیکن حالیہ چند مہینوں کے دوران پس پردہ مذاکرات کے مختلف ادوار ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کمیٹی میں آئے تو ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دیتے، سڑک پر مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر سڑک پر آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے نئے صدر جنید اکبر خان نے وفاقی حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کی طرف سے تمام راستے احتجاجاً بند اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے مذاکرات کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، یہ ایف آئی آرز بھی کاٹتے ہیں جہاں سردی ہو بستر نہیں دیتے۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف کراچی سے خیبر تک صحافی سڑکوں پر نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے کا زنجیریں پہن کر مظاہرہ کیا اور ڈی چوک میں دھرنا بھی دیا۔ پولیس نے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کو روکنے اور حراست میں لینے کی کوشش کی۔ چین کے سرمایہ کاروں نے سندھ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر ہراساں کرنے اور بھتہ مانگنے کے الزامات واپس لینے کی درخواست دائر کر دی۔ چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے سندھ پولیس پر لگائے گئے الزامات 4 دن تک نہ ٹاکس ہو سکے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہراساں کرنے اور بھتہ خوری جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو بحال کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے نذر عباس کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل کے عہدے پر بحالی کا آفس آرڈر جاری کر دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو آئینی مقصد ریگولیٹر بینچ میں لگانے پر او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں سیکیورٹی فورسز نے چوکی پر خارج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 27 اور 28 جنوری کی شب خارج نے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش کی۔ خارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چوکی کی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے خارج کے حملے کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا۔ ثانوی وزیر اعلیٰ تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے ناظم امتحانات مصور احمد زئی کو کرپشن کے الزام پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ ثانوی و اعلیٰ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مسعور زئی کے بورڈ کو 37 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کمیٹی کو کنٹرولر کے خلاف کرپشن کے ثبوت ملے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے غزہ جنگ بندی کو اسرائیل کی شکست قرار دے دیا۔ تہران میں ایرانی حکام سے ملاقات میں آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ چھوٹے اور محدود سے غزہ نے سیوانی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ہتھیاروں سے لیس سیوانی حکومت کو غزہ میں جنگ بندی کرنا پڑی۔ غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد فلسطینی شمالی غزہ میں واپس جانے لگے۔ یہ وہ فلسطینی ہیں جو اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شمالی غزہ میں اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے تحت غزہ کے تناظم کوریڈور سے پیچھے ہٹ گئی تھی، جس کے بعد فلسطینیوں کو شمال میں واپس جانے کی اجازت ملی۔ فرانس نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطین کو اردن مصر میں پناہ دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے جبری بے دخلی فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔
فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہوگی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ آئی سی سی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں تصدیق کی گئی کہ سی او جیف آلڈرز عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ جیف آلڈرز کو پہلی بار 2012 میں آئی سی سی کا جی ایم کرکٹ مقرر کیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SAG.tv۔